میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. جیسا کہ پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی ایک پکچر ٹویٹر پہ چل رہی ہے. انہوں نے قائد اعظم ٹوپی پہن لی ہوئی ہے اور اس سے پہلے عمران خان نے پہنی تھی, پھر دکھاتے ہیں بھٹو نے پہنی تھی, نواز شریف نے پہنی تھی. تو ہم کیا یہ ایک سگنل سمجھ لیں شہباز شریف کی طرف سے کہ وہ ریڈی ہیں اور وہ صرف سگنل کا ویٹ کر رہے ہیں؟ تو اس میں چینج کس جگہ ہے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ اگر لوگ آئے تھے, تو اگر ابھی شہباز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ آ جاتے ہیں تو چینج کدھر ہے؟ یہ تسلسل تو ہم 72 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ کس وقت جا کے تھمے گا کہ جمہوریت ہماری تب تک سسٹین کرے گی جب تک جمہوریت میں آپ کے پاس سگنلز ہیں. جیسے ہی سگنل ڈراپ ہوں گے ساتھ ہی جمہوریت ڈراپ ہو جائے گی اور پھر ایک نیا کردار آئے گا, نئی سگنل کمپنی آئے گی اور نئے سگنل اٹھانے والے آ جائیں گے. تھینک یو سو مچ, پلیز رپلائی کیجیے گا. دیکھیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان رپورٹنگ کے لیے بہترین جگہ ہے اگر آپ پاکستانی رپورٹر نہ ہوں. اس کی وضاحت میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی رپورٹر ہیں تو آپ کے اپنے ملک کے اندر جو بگاڑ ہے وہ آپ کا دل چیر کے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ کی دلچسپی اس ملک کے اندر نہیں ہے اور آپ ڈیول نیشنل ہیں اور آپ کے بچے کہیں اور پل رہے ہیں یا آپ کا کاروبار کہیں اور پہ ہے اور آپ یہاں پر ایک پکنک منانے کے لیے آئے ہیں, جس طرح بہت سارے ایسے ڈیول نیشنلز ہیں جو آج کل اہم پوزیشنز کے اوپر فائز ہیں, تو پھر آپ کے لیے بہترین ملک ہے. یا اگر آپ فارن کورسپونڈنٹ ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے رپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہیں گے. اتنا ایک دلچسپ ملک ہے کیونکہ 72 سال میں ہر وہ تجربہ جو دنیا بھر کے اندر ناکام ہو چکا ہے ہم نے اس ملک کے اوپر لاگو کیا. اس تجربے کی ناکامی کے بعد عموماً دنیا کے اندر جو تجربات ہوتے ہیں اسے لوگ سیکھ کر اپنے ملک کے اندر مختلف تجربے کرتے ہیں. ہم نے ہر وہ فیلڈ تجربہ پاکستان کے اندر کیا اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. سیکھنے کا کوئی عمل نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ فزکس کے بڑے ماہر ہیں, تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے جو لیبس کے اندر ان کے جو انسٹرکٹرز تھے باہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کی جو کتابیں ہیں جس کے اوپر آپ نوٹس لیتے ہیں اور کبھی کبھی ذہن جب تھک جاتا ہے تو کوئی کارٹون بنا دیتے ہیں, کچھ اور ویسے لائنیں کھینچ دیتے ہیں یا ویسے اسکربل کر دیتے ہیں آپ, تو وہ نوٹ بکس جو ہیں ان کو آپ نے کسی صورت میں پھاڑنا نہیں ہے. لیبارٹری کے اندر انہوں نے کہا کہ جو کاغذ آپ لے کے جائیں گے اس کو آپ نے پھاڑنا نہیں ہے, اور بے شک اس کے اوپر آپ نے اپنے ناکامیوں کی داستان ہی کیوں نہ تحریر کی ہو, اپنی فرسٹریشنز کے لمحے ہی کیوں نہ تحریر کیے ہوں, پھاڑنا نہیں ہے اس کو. کیوں؟ کبھی نہ کبھی اس کاغذ کو دیکھ کر آپ کو کوئی نہ کوئی فیلئر یاد آئے گا جسے آپ سیکھ پائیں. تو کوئی فیلئر ہوتا ہی نہیں اگر آپ اس سے سیکھ پائیں تو, لیکن ہم نے چونکہ سیکھنا نہیں ہے لہٰذا فیلئرز کو ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ملک کے اندر جب تک ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ قومی اہداف اگلے 20 سے 50 سال تک کے کیا ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ نہیں کیا اور ہر کسی نے اپنا رول متعین نہیں کیا, تو یہ نظام ایسے ہی ایک بھونچال کی کیفیت میں رہے گا, اور بھونچال کی کیفیت میں چیزیں سٹیبل نہیں ہوتی ہیں, وہ ٹوٹتی پھوٹتی ہیں, اور ہم نے ٹوٹتے پھوٹتے نظام کو دیکھ لیا ہے. تو چاہے کوئی کون سی بھی ٹوپی پہن لے, اگر اسی نظام کو اسی طریقے سے چلنا ہے تو یہ چل نہیں پائے گا. آپ دنیا کے بہترین لیڈران کو بھی یہاں پہ لا کر بٹھا دیں, آپ مہاتیر اور شی اور اردوغان اور باراک اوباما, بڑے بڑے ریفارمرز کو آپ لا کر یا بڑے بڑے قد کاٹ والے لیڈروں کو ایک ہانڈی میں رکھ کر اگر آپ ہلا کے کوئی ایک لیڈرشپ کا پینل بھی بنا دیں, ایون دے کانٹ پول اٹ آف, کیونکہ فنڈامنٹلز جو ہیں وہ اس کے درست نہیں ہیں اس نظام کے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹوپیاں پہنتے رہیں, بس یہ ٹوپی ڈرامہ پھر اس طرح چلتا رہے گا. طلعت صاحب, میں ایک مقامی ادارے چ ملازم ہوں. پچھلے 6 سال تو مطلب 2013 تو لگ کے 2017 تک رشوت دے ریٹ جڑے منتھلی اینول بیسس تے سی وہ کنٹینیوس ایک ہی چل رہا سی. پچھلے 1 سال تو وہ 10% اضافہ ہو گیا, 10 ਤੋਂ 15%. وہ جی ریزن کی ہے؟ یہ ریزن یہ ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. سر یہ پلیز تھوڑے جہے دسن گے کہ 10 ਤੋਂ 15% جڑے تبدیلی کی وجہ نہ انکریز آیا ہے فار نو ریزن, کہ نہ ہم کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں نہ کوئی غلط توڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن اضافہ ہو گیا یہ کہہ کے کہ جی
تبدیلی آ گئی ہے. یہ تبدیلی والا پرسنٹ جو ہے 10 سے 15%، یہ کس کو جا رہا ہے؟ یہ پلیز بتائیں اور اس پہ کوئی روشنی ڈالیں. مجھے نہیں پتہ جی آپ کے اعداد و شمار کیا ہے. اگر آپ کا کوئی ذاتی تجربہ ایسا ہے اور مشاہدہ ایسا ہے تو ذرا وہ ذاتی تجربہ ہے، اس کی بنیاد پر ہم بہت بڑے نتائج اخذ نہیں کر سکتے. لیکن عموماً تصور یہی کیا جاتا ہے کہ جب حالات مخدوش ہوتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں تو اور ان کے پاس صحیح طریقے سے رزق کمانے کی ایونیوز جو بند ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے کسی اور طریقے سے اس کام کو آگے چلانا ہے. اور عین ممکن ہے کہ یہ جو 12-15% بڑھائی ہے یہ مہنگائی کی پرسنٹیج کے مطابق انہوں نے بڑھا دی ہو، تو یہی میرے خیال میں ایک نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے ذکر کیا نا وہ بڑا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ جو گراس روٹ کے اوپر لوگوں کے تجربات ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے دعوے جو ہیں لا کے اگر آپ ان کے خلاف کھڑا کریں گے تو وہ دعوے پٹ جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی آراء جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. مسلیڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن جب روزانہ کا تجربہ وہی ہے جس طرح کا آپ کا تجربہ ہے، تو اب آپ کو کوئی لاکھ بتاتا رہے کہ ملک کے اندر تبدیلی آ گئی ہے تو آپ نے تو اس کی تشریح وہی کرنی ہے جو آپ نے کرنی ہے. اور ویسے ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ یہ بار بار بات نہ کیا کریں کہ ملک کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں جی کہ ہم تو بات نہیں کر رہے، تو لوگ بات کر رہے ہیں، تو لوگوں کی باتیں سنیں تو صحیح. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی اس حکومت کو لے کے آیا ہے، اگر ہم کہنا بند بھی کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لوگ تو یہی بات کر رہے ہیں. تو پرسیپشن لوگوں کا بڑا سٹرونگ ہے کرپشن کے بارے میں اور اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں، اور وہ تجربات پر مبنی. طلعت حسین صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا، یہ میں ابھی نیوز دیکھ رہا تھا کہ حج جو ہے وہ اس سال 1,17,000 روپے مہنگا ہو گیا ہے. تو بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کیا میں نے اور ہم نے پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ دیا تھا؟ کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑا اپنا تبادلہ خیال دیجیے گا. تھینک یو. آپ سے میں خیالات کا تبادلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ کیا ہم نے اسی وجہ سے ووٹ دیا تھا، تو شاید اسی وجہ سے ووٹ دیا ہو. آپ نے اپنے اعتماد کو ٹیسٹ کرنا تھا، بدقسمتی سے وہ اعتماد جو ہے اس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. اور ہر کسی کے پاس ایک نہ ایک ایگزامپل ہے. آپ نے حج کی مثال دی، بہت بڑا ایشو ہے حج کے لیے، بہت بڑا ایشو ہے یہ. ہم حج کو دینی فریضہ اور مرکزی ارکین اسلام جو ہے اس کا ستون قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ استطاعت واجبی سے بھی رکھتے ہیں وہ استطاعت پانے کے لیے جستجو کرتے ہیں، وہ ایک بڑی طویل کہانی ہے. وہ لوگ جانور بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں حج کرنے کے لیے، حاضری دینے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. یہ بہت مقدس کام ہے. سب چیزوں کو سبسڈی، آپ نے گندم کے ایکسپورٹر کو سبسڈی دے دی، آپ نے شوگر کے ایکسپورٹر کو سبسڈی دے دی ہے، آپ نے باہر کی کمپنی جس نے آپ کو ٹھوک کے کہا جی کہ ہماری حکومت نے آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا، آپ نے سارے اس کے ڈیوز معاف کر دی ہیں. آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روزانہ اربوں روپے سے مستفید ہوتے ہیں. حج لیکن آپ نے مہنگا کر دیا ہے. مطلب لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، لاکھوں لوگوں کے لیے ایک موقع ہے. جو خوش نصیب نہیں بھی ٹھہرتے وہ کم از کم اس امید کے اوپر درخواستیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا نمبر آ جائے اور ہمارے لیے بلاوا آ جائے. وہ بھی آپ نے بند کر دیا. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے عوام کی ہڈیوں میں سے گودا نکالنا ہے انہوں نے ڈپلائی کیا ہوا. فیسوں کے اندر کیوں انکریز کیا؟ دوائیوں کے اندر کیوں انکریز کیا؟ روزمرہ کے کھانے کی اشیاء کے اندر کیوں انکریز کیا؟ پیٹرول پرائسز کیوں انکریز کیے؟ بجلی پرائسز کیوں انکریز کیے؟ تو پھر حج کیوں نہ انکریز کریں؟ تو جہاں پر ان کو لگتا ہے، اور آرگومنٹ میں آپ کو بتا دوں، وہ جی جو حج کے پیسے دے سکتا ہے، جو 1.5 لاکھ دے سکتا تھا، جو 2.5 بھی دے گا، جو 2.5 دے سکتا تھا وہ 3.5 بھی دے گا، تو ان کے رکھو جی. یہ آرگومنٹ یہ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہیں اس نے کتنی مشقت اور محنت اور محبت کے ساتھ اکٹھے کیے ہیں، کیا پاپڑ اس نے بیلے ہوں گے. تو اب یہ حکومت کو آپ نے اس حکومت کو ووٹ دیا تھا، اس کی وضاحت آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ کسی کو وضاحت دینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان ملک کے اندر پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ عمران خان ملک کو کیا دے سکتا ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بن گیا؟ تو آپ لوگ خوش ہوں.